أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر انسان کی برائی کو اور اس کی بھلائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اس کے گلے میں لگا دیا ہے۔ ہر انسان کا جو عمل ہے، چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اللہ کہتا ہے کہ اس کا جو فائل ہے اچھے اعمال کی یا برے اعمال کی، اس کو ہم نے اس کے گلے میں لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کو نکالیں گے قیامت کے دن، اس نامہ اعمال کو، اس کتاب کو، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جو کتاب پورا کھلا ہوا ہوگا ان کے سامنے، اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک، تم اپنے کتاب کو پڑھو، اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو تم لوگ خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا اعمال جو ہے اس کے گلے میں لٹکائے گا اور کہے گا کہ آج اپنی کتاب کو پڑھو اور تم سب خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، دیکھ لو کہ تمہارا حساب کیا ہونا چاہیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جو راہ راست حاصل کر لے، جو ہدایت پہ آ جائے، فانما یہتدی لنفسہ، تو راہ راست پہ آنا، ہدایت پہ آنا وہ خود اس کے لیے اچھا ہے۔ جو انسان ہدایت پہ آتا ہے وہ اس کے لیے خود فائدہ مند ہے ہدایت۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو راہ راست سے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ ہدایت پہ ہے تو اسی کا فائدہ ہے، اگر گمراہ ہو گیا ہے تو اسی کا نقصان ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب ایسا نہیں کہ گناہ ہم کریں اور ہمارا بوجھ کوئی اور اٹھا لے، نیکی ہم کرے مزہ ہمیں، نیکی کوئی اور کرے مزہ ہمیں ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا بوجھ آپ ہی کا بوجھ ہوگا، آپ جو کر کے جائیں گے وہی آپ کا ہوگا، جو آپ نہیں کر کے جائیں گے وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد ہم سب سوچتے ہیں کہ اب بخشوا دیا جائے، ان کے اوپر اتنا گناہ ہے ان کو ختم کرایا جائے، لاؤ فاتحہ کر لو مردے کے نام پر۔ تو یاد رکھو جس کا جو بوجھ ہے وہی اس کو اٹھانے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور اللہ کہتا ہے کہ جب تک ہم کسی قوم میں، کسی بستی میں رسول کو نہیں بھیجتے تب تک ہمارا عذاب نہیں آتا۔ یہ دراصل یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں کے اوپر 2 مرتبہ عذاب کی شکل میں بادشاہ کو مقرر کیا تھا، سخت قسم کے بادشاہ کو، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجے تھے، پیغمبر بھیجے تھے، اس کے باوجود تم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، پیغمبروں کو تم نے قتل کیا، تو یاد رکھو ہمارے رسول تو تمہارے درمیان آ چکے ہیں، اب اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تمہارے اوپر۔ کوئی بھی قوم، کسی قوم کے اوپر بھی دنیا میں جو عذاب آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے جب ان کے پاس پیغمبر آ گئے ہو، رسول آ گئے۔ رسول آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا۔ رسول آئے، رسولوں نے حق کی بات کی، جب رسولوں کی دعوت کا لوگوں نے انکار کیا، حق بات کا انکار کیا، تب اللہ رب العالمین کا عذاب کسی بھی قوم کے اوپر آیا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، تو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے مالداروں کو، وہاں کے خوشحال لوگوں کو، کس بات کی؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔
فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ مالدار اس قوم میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فحق علیہ القول، تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا عذاب اور اللہ رب العالمین کی بات ان کے اوپر ثابت آتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، اس قوم کو برباد کر دیتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو وہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے. جب وہ اسی امتحان میں فیل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری بستی کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اور آپ کا رب اے پیغمبر، آپ کا رب کافی ہے بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اور بندوں کے جو گناہ ہیں آپ کا رب اس کو جاننے والا ہے، خبیرہ، اس کا پورا علم ہے، وہ بصیرہ، اور اللہ رب العالمین اس گناہوں کو دیکھنے والا ہے. بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ کو اس بات کی خبر ہے، پل پل کی خبر ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھ بھی رہا ہے بندے کے گناہوں کو. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، جس کا ارادہ من كان يريد العاجلة، جس کا ارادہ جلد بازی کا ہے، یعنی دنیا حاصل کرنے کا ارادہ ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمیں مل جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ عجلنا له فيها ما نشاء، ہم جسے چاہیں گے اسے دنیا دیں گے. جس کا ارادہ دنیا چاہنے کا ہے، جلد بازی کا ہے، تو عجلنا له، تو ہم اسے دیتے ہیں کیا؟ دنیا دیتے ہیں. فیہا ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، اس کی چاہت کے مطابق نہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر دنیا دینے کے بعد ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے. یصلاها مذموما مدحورا، جو جہنم مذموم ہے، جو بہت برا ہے، جو دھتکارا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین سے کوئی انسان دنیا طلب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے دنیا دیتے ہیں، لیکن جتنا وہ دنیا طلب کرتا اتنا نہیں دیتے ہیں. انسان کی جتنی چاہت ہوتی ہے دنیا طلب کرنے کی اتنا تو نہیں دیتے، ہماری مرضی ہوتی ہے ہم اسے کتنا دنیا دیں گے. اور دنیا جب ہم دے دیتے ہیں انسان کو تو اس کے بعد ہم اس کا ٹھکانہ جہنم رکھتے ہیں. اسے کیا پتا چلا؟ اللہ سے دنیا ہی صرف نہیں مانگنا چاہیے بلکہ آخرت بھی مانگنا چاہیے. اسی لیے جامع دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے. جو انسان صرف دنیا کا طلبگار ہے، دنیا چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا ہی مل جائے، تو اللہ کہتا ہے ہم اسے دنیا دیں گے لیکن اس کی چاہت کے مطابق نہیں، ہم اپنی چاہت کے مطابق ہم چاہیں گے کتنا دیں گے دنیا. اس لیے دنیا میں دیکھو دنیا کے طلبگار بہت ہے، دنیا چاہنے والے بہت ہے، لیکن اللہ کی مرضی چلتی ہے کسے دنیا دینا. ہر طلبگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا نہیں دیتا، ہر طلبگار کو، ہر طلب کرنے والے کو اللہ دنیا نہیں دیتا. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کو دینے کے بعد ہم اس کا ٹھکانہ جہنم تیار کر رکھیں، جو جہنم بہت ہی برا ہے. ومن اراد الآخرہ، لیکن جو انسان آخرت کو طلب کرتا ہے، جس کا ارادہ آخرت ہے، وسعى لها سعيها، تو اس کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرے گا. اس کی اس مانگ کو، اس کی اس ڈیمانڈ کو، آخرت کی چاہت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کوشش کو پورا کرے گا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہونا چاہیے، جو آخرت طلب کرنے والا ہے وہ مومن بھی ہونا چاہیے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کو، جن کی ڈیمانڈ کو اللہ کے یہاں قدر کیا جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کو قبول کیا جائے گا، ان کی ڈیمانڈ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہوگا، ان کی عزت اور حوصلہ افزائی ہوگی. جو دنیا
بلے دنیا کے اندر آخرت طلب کر رہے ہیں, آخرت کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا, دنیا میں بھی مال دے گا, اور آخرت میں ایسے لوگوں کی قدر کی جائے گی. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اللہ کہتا ہے ہم ہر ایک کو دیتے ہیں, کُلًّا نُمِدُّ, ہر ایک کو ہمارا مال پہنچتا ہے, ہَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, انہیں بھی اور انہیں بھی, یعنی مومن کو بھی اللہ کا مال پہنچتا ہے, مشرک کو بھی اللہ کا مال پہنچتا ہے. من عطاء ربک, تمہارے رب کی جو بخشش ہے, تمہارے رب کا جو مال ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو بھی دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. وما كان عطاء ربک محظورا, اور تیرا پروردگار جو ہے, تیرا رب جو ہے, وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا جو بخشش کا دروازہ وہ کبھی بند نہیں ہوتا, بلکہ وہ کھلا ہوا اور ہر ایک کو دیتا ہے. دنیا میں مومن کو بھی دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. یہ دینے والا جو دروازہ ہے اللہ رب العالمین ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے, لیکن قیامت کے دن صرف اللہ تبارک و تعالی مومن کو دے گا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, دیکھو کیف فضلنا بعضهم علی بعض, تو ہم نے کیسے فضیلت دے رکھی ہے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر, بعض لوگوں ایک شخص کے اوپر دوسرے شخص کو ہم نے کیسے فضیلت دے رکھی ہے, یہ قیامت کے دن دیکھنا. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ, آخرت میں ان کے درجات بڑھے ہوئے ہوں گے, بڑے ہوں گے. وہ اکبر تفضیلا, اور آخرت میں وہ بہت بڑا فضیلت والا ہوگا. قیامت کے دن دو درجے ہوں گے, دنیا میں اللہ مومن کو بھی رزق دیتا ہے, مشرک کو بھی دیتا ہے, یہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہر ایک کے لیے. لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی, جو فضیلت ہوگی, جو درجہ ہوگا, وہ صرف مومنوں کو ملے گا, مومنوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.